وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا 12واں سپارہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں ایک اپنی قدرت کاملہ کی اظہار کرنے والی آیت اس کو یہاں پر نازل فرما دیا۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی رینگنے والا، چلنے والا، جاندار، زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے لیا ہو۔ اب آپ ذرا جملے کی خوبصورتی پر غور کریں کہ اللہ جل شانہ جو کہ خالق کائنات ہیں وہ رازق کائنات بھی ہیں۔ اللہ نے صرف پیدا فرما کے چھوڑ نہیں دیا، مالک بھی ہیں، پورا قبضہ بھی ہے اور رزق بھی پہنچاتے ہیں اور ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں، اور رزق کا مفہوم انتہائی وسیع ہے۔ رزق صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ ہم خوراک کی شکل میں کھا لیتے ہیں، یہ جو میرا سانس چل رہا ہے یہ بھی رزق کے اندر داخل اور شامل ہے۔ مجھے جو صحت اللہ کے فضل سے ملی ہوئی ہے یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے۔ مجھے جو اولاد کی نعمت، والدین کی نعمت، گھر والوں کی نعمت، اپنے گھر رہنے کے لیے گھر کی نعمت، آنے جانے کے لیے سواری کی نعمت، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب رزق کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے ذمے لے لیا، علی اللہ رزقھا، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور آپ اسی لیے دیکھیں کہ انسان اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتا۔ اگر انسان کو ایک مہینے کا رزق سنبھالنا پڑ جائے، رکھنا پڑ جائے تو انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جتنا ایک مہینے میں پانی میں نے پینا ہے، مجھے مہینے کے شروع میں آغاز میں دے دیا جائے یہ میاں آپ کا پانی ہے، اس کو آپ سنبھال لیجئے، یہ پورے مہینے میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ سبزی ہے جتنی آپ نے کھانی ہے پورے مہینے میں، صرف ایک مہینے۔ کتنے سال کی میری زندگی؟ 60 سال 70 سال انسان جیتا ہے، 80 سال، ایک سال کی نہیں، صرف ایک ماہ کی۔ چلیں ایک ماہ بھی زیادہ ہے، ہم ایک ہفتے کی چیزوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے۔ یہ ایک ہفتے کی سبزی ہے، یہ ایک ہفتے کے مسالے ہیں، یہ ایک ہفتے کا دودھ ہے، یہ ایک ہفتے کا پانی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی دے دی گئیں۔ اب کوئی انسان سفر کر کے کہیں جا رہا ہے، کوئی انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک گھر میں اگر 4 افراد رہتے ہیں تو 4 کا سامان آ گیا، کہاں سے سنبھالیں گے؟ کیسے کریں گے؟ قربان جائیں اللہ کے نظام پر۔ اللہ نے ایسا زبردست نظام جاری فرما دیا کہ جہاں انسان پہنچتا ہے وہاں پر اس کا رزق پہلے سے پہنچا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تمہارے ہمیشہ کے رہنے کی جو مقام ہے، مکان ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اور جس جگہ پر تم تھوڑی سی دیر کے لیے جاتے ہو اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ بس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر ناشکرہ پن بہت زیادہ ہے اور صبر نہیں ہے، لہٰذا اس کی 2 کیفیتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نعمت ہے، اگر اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس نعمت کو واپس لے لیں تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، یہ اچانک مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ انسان صحت کے سال ہر سال گزار دیتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بیماری آ جائے تو انسان کی زبان سے یہ نکلتا ہے ہائے میں ہی بیمار ہو گیا، مجھے ہی بیماری آنی تھی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، اور کبھی میں ٹھیک بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ وہ بیماری کے دنوں میں جو اچھے دن سال ہر سال گزارے ہیں ان کو یاد کر کے شکر نہیں ادا کرتا کہ آج مجھے قدر ہوئی ہے، جتنے سال میں نے صحت کے ساتھ گزار دیے وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ مالداری تھی، تھوڑی سی تنگی آ گئی تو اب یہ تنگی میں اتنا واویلا مچاتا ہے، شور مچاتا ہے، ناشکرہ پن دکھاتا ہے، یہ انسان کا حال۔ لیکن اگر پہلے تنگی میں سال ہر سال گزار رہا تھا، فراخی مل جائے تو تب کیا کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر ہم اس کو تکلیف کے کئی سال دیں، اس کے بعد غربت میں بچپن گزرا، جوانی کے سال کچھ گزرے، پھر اللہ نے فراخی دے دی، تو اب بھی یہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اور شکر کی بجائے
اس کو کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے برے دن گزر چکے ہیں. یعنی میری محنت، میں نے محنت اتنی کی، میں نے کوشش اتنی کی، میں نے تدبیریں ایسی کی، میں نے پڑھ لکھ کر ایسے طریقے سے کاروبار چلایا کہ میرے برے دن چلے گئے. حالانکہ برے دن یا اچھے دن اس کا مالک اللہ تھا. تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ قرآنی ہدایات، یہ 12ویں سپارے کا آغاز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مالی اعتبار سے پورا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، اسباب اور ذرائع پورے اختیار کرنے چاہیے، اس کے بعد نتیجہ جو آئے اس پر راضی رہنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر جو دوسری اہم بات اور دوسرا اہم پوائنٹ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی، ویسے ہی اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں. ان کی کوئی مثال اور نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو اس وقت کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، لہذا یہ تو عام سی بات ہے. آج کے لوگ بھی جو نہ ماننے والے ہیں وہ قرآن کو ایک عام کتاب کے طور پر لیتے ہیں. تو قرآن نے خود اس کا ایک چیلنج دیا ہے ان کو. وہ چیلنج کیا ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چلو اس طرح کر لو، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اور یہ اللہ کی طرح بے مثال اور بے نظیر نہیں بلکہ اس کی مثال لائی جا سکتی ہے، تو اس جیسا قرآن پاک لے آؤ. جب ایک لمبے عرصے تک یہ دعویٰ رہا اور اس کا جواب نہ آیا تو پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس میں اور زیادہ لوگوں کے لیے آسانی اور تخفیف کر دی، اور پھر یہ آیت نازل فرمائی جو بھی ہمارے سامنے ہے. فرمایا قل، آپ ان کو فرما دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم 10 صورتیں اس جیسی اپنی طرف سے بنا کر لے آؤ. اور کیا کرو؟ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اللہ کے علاوہ ساری کی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر لو، سب سے مدد لو. سارے ادبا، خطبا، علمی لوگ آ جائیں، شعراء آ جائیں، اور کتاب کے جاننے والے صاحب فن اور صاحب ادب آ جائیں اور 10 صورتیں بنا کر دکھا دیں. اور پھر فرمایا کہ یہ بھی نہیں تم کر سکو گے تو اس سے بھی نیچے اور تخفیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو ایک صورت ایسی لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ. آگے جملہ سننے والا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دیکھو اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہم تمہیں پہلے بتا دیتے ہیں تم ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اپنی چمڑی کو بچاؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. لہذا اللہ کا کلام بے مثل اور بے نظیر، اللہ کی تخلیق جتنی ہے وہ بے مثل ہے، وہ بے نظیر ہے، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں نکال سکتے، اس جیسا پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کی حاکمیت اور ملکیت یہ بھی بے مثال اور بے نظیر ہے. جیسے اللہ مالک ہے ویسے کوئی چیز مالک نہیں بن سکتا. دنیا آتی رہتی ہے، اپنے اپنے وقت میں یہاں کی چیزوں کو برتتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے، اور آخر میں رہے نام اللہ کا، اللہ باقی رہتے ہیں، اللہ ہی وارث ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو اہم ترین اس سپارے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان بچاتا ہے، حسب اور نسب نہیں بچاتا. حسب اور نسب فائدہ تب دیتا ہے جب ایمان اس کے ساتھ جڑ جائے، پھر وہ سونے پر سہاگا بن جاتا ہے. لیکن اگر حسب نسب ہے نرا لیکن ایمان نہیں ہے تو ابو جہل تو بن سکتا ہے، ابو لہب بن سکتا ہے، لیکن کوئی اچھا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نام نہیں بن سکتا. اس میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا ہے کئی ساری قوموں کا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور تفصیل سے بیان کیا کہ جب عذاب آیا تو ان کا ایک بیٹا نافرمانی کر کے جانے لگا تو بیٹے کو سمجھایا، انہوں نے بڑی محبت سے اس کو بلایا. کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ اس سواری پر، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ.
اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کی طرف نہیں مانوں گا، یہ ظاہری ایک حالات ہیں، میں اس بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، بات کو نہیں مانا، حسب نسب کام نہیں آیا، اور لہر آئی اور اس کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ لیکن یہاں پر ہی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور بھی تو ہیں، حام، سام، یافس، انہوں نے مان لیا۔ تو یہ سونے پر سہاگا کیا بنا کہ بعد میں جتنی نسل چلی ہے وہ ساری کی ساری ان سے چلی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کو اسی لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم میں جتنی بھی جو لوگ ہیں اور جتنی بھی پاپولیشن ہے ساری کی ساری انہی کی اولاد میں سے ہے۔ تو نسب حسب کام آتا ہے جب ایمان ساتھ ہو، جب ایمان ساتھ نہ ہو تو یہ بچاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک اور بڑی مشہور بات ہے، من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی حسبہ، کہ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا حسب نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں لے جا سکتا۔ حسب نسب اس کا آگے لے جائے گا جو ایمان والا بن جائے گا۔ دوسرا یہ پوائنٹ بڑا کلیئر ہے، لہذا ہم کسی بھی اعلیٰ خاندان سے ہوں، ہم سید خاندان سے ہوں، ہم کسی بھی اعلیٰ خاندان سے ہوں، یہ ہمارے لیے باعث فخر چیز تب بن سکتا ہے جب ایمان ساتھ جڑ جائے گا۔ اس سے اگلا پوائنٹ جو بڑا اہم ہے وہ سیدنا یوسف علی نبی جینا وعلیہ السلام کا واقعہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سپارے میں بھی ہے، 12ویں سپارے کے آخر میں، اور 13ویں سپارے میں بھی ہے۔ جہاں جتنا واقعہ 12ویں میں ہے آج ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے، جتنا 13ویں سپارے میں ہے اس کو انشاءاللہ کل کو بیان کریں گے۔ لہٰذا آج کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے بارے میں قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بہت بڑی نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، بڑی سبق آموز چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کو ایک خواب آیا، اور وہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے جو اپنے والد سے بیان کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، چاند اور سورج کو میں دیکھتا ہوں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ہر اچھی خبر ہر ایک کو بتانے کے لائق نہیں ہوتی، یہ آگے سے ان کے والد نے جواب دیا۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرنا، کیوں کیا ہوگا؟ فیکیدوا لک کیدا، حاسدین جو ہیں وہ اچھی خبر سن کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سازشی اور شریر لوگ شر پہنچانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اپنی حفاظت کا عمل ہے کہ انسان اپنی ہر اچھی بات، ہر ملنے والی نعمت، ہر خوشی کی بات ہر ایک کو مت بتائے، صرف ان کو بتائے کہ جن کو بتانے سے پتہ ہے کہ ان کو بھی دلی طور پہ خوشی ہوگی اور اطمینان ہوگا، ہر ایک کو نہ بتائے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی۔ دوسری جو ہمیں اس میں بات چلتی ہے وہ یہ کہ نیک لوگوں پر بھی آزمائش آ جایا کرتی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام معصوم بچے ہیں، اور آگے چل کر یہ بھی نبی بننے والے ہیں، لیکن ان کو بھی ایک مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی، ان کے جو بھائیوں نے جو ہے وہ مشاورت کی، پہلا مشورہ تو یہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھر ایک بھائی نے کہا اس کو قتل نہ کرو بلکہ کیا کرو، لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو کنویں میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا وہ اس کو لے کر چلا جائے گا، دور چلا جائے گا، تمہاری نظروں سے دور ہو جائے گا، والد کی نظروں سے دور ہو جائے گا، تمہیں درجہ اور رتبہ اور عزت اور مقام مل جائے گا جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ لہٰذا آزمائش نیک لوگوں پر بھی آ جایا کرتی ہے، فرق یہ ہوتا ہے نیک لوگ اسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کے طور پر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آ کر خبر سنائی یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فصبر جمیل،
صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور یہ بھی کہہ دیا کہ بل صبرت لکم انفسکم امرا، تم نے خود یہ بات بنا لی ہے. لہٰذا یہ ایک جو ہے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ نیک لوگ آزمائش کو آزمائش کے طور پر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں تاکہ اس آزمائش سے نکل جائیں. اور جو نیک آدمی نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے اوپر عذاب سمجھتا ہے اور اسی میں گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے، تکلیف کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے. تیسری بات جو یہاں سے پتہ چلی وہ یہ حسد اور لالچ، یہ انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ اپنے والد اور اپنے سگے بھائی اس کے ساتھ بھی انسان برا سلوک کر دیتا ہے. یہاں پر یہ بھائی تھے، چاہے سوتیلے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کو بھی دکھ پہنچایا، اپنے بھائی کو بھی دکھ پہنچایا. اپنے آپ کو ہمیں حسد سے اور لالچ سے بچا کر رکھنا چاہیے. چوتھا پوائنٹ یہ ہمیں پتہ لگتا ہے یہاں پر کہ اگر آپ کو اپنے سامنے کامیابی کے راستے بند نظر آ رہے ہوں تب بھی آپ کے ذمے کوشش کرنا ہے. بظاہر بند راستے آپ کی کوشش اور سعی کرنے سے جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے اللہ ان کو کھول دیں گے. جب زلیخا سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنا اس نے چاہا اور جب دیکھا کہ یہ برائی پر آمادہ نہیں ہو رہے، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف چلے تو دروازہ معلوم تھا کہ بند ہے، لیکن جب وہاں چلتے گئے دروازے پر ہاتھ رکھتے گئے دروازے کے تالے کھلتے چلے گئے. اس کا مطلب انسان کبھی مایوس نہ ہو. بظاہر بند راستے ہماری کوشش سعی اور اللہ کے فضل کی وجہ سے کھل جایا کرتے ہیں. یہ کہنا اجی میں کیا کروں میں بے بس ہوں، یہ کہہ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہاں سے ایک اور جو ہمیں بات پتہ چلی وہ یہ کہ تنگی کے حالات میں بھی خیر ہی مانگنی چاہیے. جب زلیخا اور اس کی دوسری ساتھیوں کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام ہمارے لیے بدنامی کا باعث نہ بن جائیں تو انہوں نے دھمکی لگائی. وہ دھمکی کیا تھی کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی ہم تمہیں قید میں ڈال دیں گے. تو انہوں نے جواب میں یہی کیا کہا، فرمایا کہ یا باری تعالی آپ مجھے اس قید میں ہی ڈال دیجئے. تو قید علماء مفسرین اور اس کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قید نہ مانگتے تو شاید نہ ملتی. ہم بھی بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے کوئی ایک تکلیف سے بچنے کے لیے دوسری تکلیف ہی مانگ لیتے ہیں کہ چلو وہ چھوڑو یہ ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، اللہ خیر ہی مقدر فرما دیتے ہیں. اور آخری بات یہاں پر جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں دو لوگوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. خواب کی تعبیر بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے پوچھا اس کا ایسا ہی معاملہ اب طے ہو گیا ہے، ایسا ہو کر رہے گا. ہم اپنا خواب اٹھتے ساتھ ہی کبھی کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس تجربہ ہے، بلکہ ہم تو اپنے راستے میں چلتے ہوئے ڈرائیور سے ذکر کر دیتے ہیں، نائی کی دکان پر بیٹھتے ہیں بال کٹانے کے لیے ان سے ذکر کر دیتے ہیں. ہر کس و ناقص سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. عام طور پر خواب کا معاملہ یہ ہوتا ہے تعبیر بتانے والا جو تعبیر بتا دیتا ہے اسی کے مطابق پھر ہمارے سامنے عمل ظاہر ہو جاتا ہے. لہذا ہمیشہ جاننے والے خیر خواہ دونوں شرطیں ہونی چاہیے. خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو اور دوسرا وہ خیر خواہ بھی ہو ہمارے ساتھ، اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے تاکہ اچھی تعبیر سامنے آئے اور اس کے مطابق ہمیں فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.